اور یہ جو انکنڈیشنل لو ہے نا، اس کو انکنڈیشنلی رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں، آپ بچے کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھانا، کپڑا اور مکان دیں. اگر آپ ایک انسان کو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کی بیسک نیڈز ہیں کھانا، کپڑا اور مکان. یہ تینوں چیزیں کر کے آپ کوئی احسان نہیں کر رہے جس کا آپ بدلہ مانگ رہے ہیں آفٹر 25 ایئرس کہ اب تم نے ہمارا خیال کرنا ہے اور تم نے ہماری ذمہ داری اٹھانی ہے، اور آپ اس کو برڈن کر دیں اپنی رسپانسبلٹیز سے. یہ تو مطلب آپ پر فرض ہے اور یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. یہ سرفیس لیول چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو کپڑا کھانا، اس کے بدلے میں اس کو احسان بنا کے ان کو بتانا، جتانا. پیرنٹس یہ بھی بولتے ہیں نا کہ میری گاڑی تو چلاتا ہی ہے، میرا تو یہ کرتا ہے. تو آپ اپنا دیے ہوئی چیز کو احسان کی طرح ان کے سامنے پورٹرے کر رہے ہیں، اور پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ بچے ہم پر احسان نہ جتائیں کسی چیز کا. تو یہ انہوں نے سیکھا کس سے؟ جب آپ ان کو بیسک چیزیں پرووائڈ کر کے احسان جتا رہے ہیں، تو وہ کل کو جب وہ آپ کے لیے پرووائڈ کریں گے، اللہ کرے کہ وہ آپ کے لیے پرووائڈ کریں، تو پھر وہ بھی احسان جتائیں گے. انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو جب اس ریلیشن شپ کو آپ اس میں سے سیلفش ہونا نکال دیں اور اس کو انکنڈیشنلی رکھیں کہ جو ماں باپ کی محبت ہے وہ انکنڈیشنلی ہونی چاہیے، اس میں مجھے بدلہ نہیں چاہیے. میں اگر اپنے بچے کو پڑھا رہی ہوں، اس کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہوں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں، یا میں اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں، تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو مجھے اس کا کوئی ریٹرن ملے. مطلب یہ تو ایک سیلف لیس سی چیز ہونی چاہیے. اس میں پھر میں قربانی ایڈ کر دوں ٹو میک اٹ مور ٹاکسک کہ میں نے تمہارے لیے دوست چھوڑ دیے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو آپ سب کچھ نہ چھوڑیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن بعد میں اس کو بلیک میل نہ کریں ایموشنل کہ تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے اپنے ریزنس تھے، اس نے آپ کو نہیں روکا. ابھی آئی ڈونٹ نو، دیر از این ایگزامپل آئی وانٹ ٹو یوز اٹ. اس میں میری ایک فرینڈ ہے، اس کے فادر پاسڈ ہوئے اور اس کی امی نے شادی نہیں کی پھر، اور اب وہ پڑھنے جانا چاہتی ہے باہر، تو اس کو نہیں جانے دیتی کہ تمہاری وجہ سے نہ میں نے شادی کی، نہ میں نے اپنی فیملی بنائی، نہ میں نے کچھ. تو وہ بار بار یہ کہتی کہ آپ بنا لیتی نا یار، اب آپ میری زندگی جو فل اسٹاپ لگا رہی ہیں کہ میں پڑھنے نہ جاؤں یا میں کچھ نہ کروں لائف میں. تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اٹ بیکمس ٹاکسک. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کچھ کم کر کے کسی اور کو زیادہ دے رہی ہوں. مطلب کہ میرا دماغ میں یہی انسٹال ہوا نا کہ میں نے اپنا کچھ ریڈیوس کیا اور پھر کسی کو دیا. اور انکنڈیشنل کیا ہے کہ میری محبت میرے بچے کے لیے شرطوں سے پاک ہے کہ میں نے اس کے لیے بیسٹ کرنا ہے، جو ہر ماں باپ چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے کہا نا، جو باپ تھپڑ مارتا ہے وہ بھی اسی نیت سے مارتا ہے کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر چلے اور اچھا انسان بن جائے. تو ہم بالکل یہ کویشچن مارک نہیں لگا رہے کہ یو آر اے بیڈ پیرنٹ، بٹ دین یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی میرے ساتھ ہوا یا جو بھی میرا ٹراما ریفلیکٹ کرتا ہے ان مائی ریلیشن شپس، میں اس کو کیسے ٹھیک کروں کہ میں یہ ڈیمیج آگے نہ دوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری جنریشن کی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی جان پوچھ کر اپنے بچوں کو ڈیمیج نہیں کرتا، لیکن ہماری ہے ڈیمیج جنریشن. کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، کسی کو کیا ہے، لیکن اگین وہ جان پوچھ کے تھا نہیں تھا. اور یہ بہت پیچھے سے چلا رہا ہے، انٹینشنل، یہ بہت پیچھے سے چلا رہے ہیں. جو مسائل ہے نا، آئی تھنک یہ سینکڑوں سال پرانے ہیں ہماری اس پوری ریجن کے. اور میں ہم پوری ریجن سے مراد یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ہم سب کا یہ پرابلم ہے، ساؤتھ ایشین پرابلم بیسکلی. سو ہم جب اس کو تھوڑا ٹریس بیک کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں سال پرانا مسئلہ ہے. اور اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ ہماری پچھلی جنریشن کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی جنریشن کے ساتھ ایسا ہو. تو وہ جو کانورزیشن ہم کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بس ایک تھوڑا پارٹ پلے کرنا ہے ہمیں. And I see a lot of change as well یار already. جو آپ نے کہا کہ ہمیں لینا کہ ہو گیا، اب میری ذمہ داری ہے اینڈ ناٹ جسٹ فار مائی سن. یہ اب ہر ماں اپنے آپ کو یہ کہے کہ یہ میں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. آپ ایک کا ڈیمیج روک کر پوری سائیکل روک رہی ہیں کہ وہ آگے اپنی پوری نسل میں وہ ڈیمیج آپ روک سکتی ہیں. سو یو فیل دیٹ پاور، یو فیل دیٹ اسٹرینتھ ان یور سیلف. یہ اپنے آپ کو نہیں کہ میں نہیں کر سکتی، میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے نا، تو آپ کو یہ اسٹرینتھ آپ کے اندر ہے. ہر چیز میں اپنے آپ کو وکٹم یا ہیلپ لیس فیل نہیں کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. وہ تو باہر جا کے اسکرین دیکھ لیتا ہے، وہ تو باہر جا کے جنگ کھا لیتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں وہ میری بات ہی نہیں سنتا، اس کے ابو میری. اچھا یہ بھی ایک خواتین کا مسئلہ ہے کہ جہاں ان کو کوچ کرو، ان کو کاؤنسل کرو، وہ فوراً اپنے ہسبینڈ کو لے آتی ہیں کہ وہ تو آن دا سیم پیج ہی نہیں ہے. وہ تو پیرنٹنگ کہتے ہیں کہ 2 تھپڑ لگاؤ، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں. آپ یو آر رسپانسبل فار یور سیلف. اور ہمیشہ میں یہ بات وہی میں کہوں ریپیٹیشن میں رہتی ہے، ہر جگہ کرتی ہوں کہ
دیر آر تھنگز دیٹ آر ان یور کنٹرول اینڈ دیر آر تھنگز دیٹ آر ناٹ ان یور کنٹرول. جب تک آپ کا فوکس یہ ہے کہ کیا کنٹرول نہیں کر سکتی, جب تک آپ کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے. گڈ پوائنٹ یار, جو میرے پاس ہے جیسا ہے اس میں کیا کر سکتے اس میں کیا کر سکتی ہوں, ورک آن دیٹ. کہ میں جوائنٹ فیملی میں وی رہتی ہوں, انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری چیزوں میں کنٹرول نہیں ہے. وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. ہاں بالکل, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی میں واقعی آپ کی چیزیں کافی کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ کرنا چھوڑ دیں. مطلب نہ کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹی وی دیکھنا ہے تو اس کو کہیں ہم 6 بجے ٹی وی دیکھیں گے. یہ نہیں کہیں کہ نہیں ٹی وی دیکھ سکتے. میں کہتی ہوں اپنے نوز ایسے استعمال کریں جیسے ہیرے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. اپنی بیٹلس کو چوز کریں کہ یہاں منع کرنا ہے. اگر 10 دفعہ میں آپ کو دن میں نہ کہہ رہی ہوں تو میری نہ کی کیا اہمیت ہے. اگر 10 دفعہ ڈانٹ رہی ہوں تو میرے ڈانٹنے کی کیا ویلیو ہے. وہ تو ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے آپ کے بچے کے لیے. اماں کا تو کام ہی یہی ہے, وہ پھر شروع ہو گئی ہے, پھر یہی بول رہی ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ میں, اور آپ کی بات میں ویلیو کیوں نہیں ہے. یہ میں بہت عورتوں سے سنتی ہوں کہ میں اگر کوئی بات کہتی ہوں نا اپنے اس میں کہ ایسے نہ کریں میرے بچے کو, یا لائک جنک نہ دیں, یا یہ بات نہ کریں, یا اس طرح سے نہ کھیلیں, یا اس کو جو بھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی آج آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بات میں ویلیو کیوں نہیں ہے, اور میں کیا کروں کہ میری بات میں ویلیو پیدا ہو جائے. کیوں میری بات کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. جو جتنا قصور کہتے ہیں نا ظلم کرنے والے کا اتنا ظلم سہنے والے کا بھی ہے. اور وہ ویلیو اب نہیں بنے گی تو کب بنے گی. یہ میں نے ایک مدرس ڈے پر ایک ریل کی تھی کہ کمزور ماں کے بچے کمزور ہوتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے, مجھے کوئی انسلٹ اور ابیوز کر رہا ہے, اور میں بالکل ایسے ڈور میٹ بنی ہوئی ہوں کہ ہاں یار کر لو, تو کیا چانسز ہیں کہ میرے بچے اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیں گے. کیا چانسز ہیں کہ ان کو جب کوئی میرے بچے سے بدتمیزی کر رہا ہے, مجھے نہیں آتا لائن ڈرا کرنا, تو وہ اپنے لیے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے پھر کہتے ہیں کہ خود کمپیریزن بھی کرنا دوسرے بچوں کے ساتھ خود بھی کرتے ہیں اکثر ماں باپ. ایسے پچھلی جنریشن میں یہ بہت ہوتا تھا, بہت ہی زیادہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, تو ہمارے تو کزنس کے ساتھ. بالکل I don't know آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن I think ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. نہیں اینڈ دین اٹ کریٹس اے لاٹ آف, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. ہاں بالکل کمپیریزن میرے ساتھ, مطلب میں وہ بچہ تھا جس سے ہی کمپیئر کیا جاتا تھا. بیکاز میں یہ واز دی فرسٹ آنے والی بچے. ہاں فرسٹ آنے والا بچہ تھرو آؤٹ دا اسکول. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی نہیں مجھ سے پوچھتا کہ میں ہمارے خاندان کے ولن فرسٹ گریڈ میں کیا آپ ہمارے پرسنٹیج خاندان میں ہوتی تو ہم ولن ہوتی ایک طرح سے نا, کیونکہ سارے بچے آپس میں ہیٹ بنتا ہے, آپس میں ہیٹ بنتا ہے. یہی ہو رہا تھا کہ یار یہ اس نے مصیبت کری ہوئی ہے ہماری, فرسٹ آتی ہے چیز میں فرسٹ آتی ہے. اور میری اماں ہمیشہ پھر بولتی ہے کہ یار ارم جیسی بنو. دیکھیے آپ نے اپنے بچے کی خود ہی ختم کر دی نا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا بنو, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈس ریگارڈ کر دیا کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں میں اپنے بچے کو, مجھے لگتا ہے اس سے بڑی انسلٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر میں اپنے بچے سے کہوں کہ تم اس جیسے بنو. تھینک یو ویری مچ. ہے نا کہ یار آپ مجھے ویلیو نہیں کر رہے کہ میں جو ہوں اس چیز کے لیے, کہ آپ پھر میں اپنے آپ کو کیسے. آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے تھیراپی میں سیکھی ہے, انٹروجیکٹس. جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ اپنے پیرنٹس کی ہماری پرسنالٹی میں ہوتی ہے,